نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کی ایک پراسرار شخصیت ذوالقرنین کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور ذوالقرنین کے بارے میں کوئی قول فیصل موجود نہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا کوئی اللہ کے ولی تھے یا کوئی اور شخصیت تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 83 کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ احوال ذکر فرماتے ہیں، اور یہ جو احوال کا ذکر فرمانا تھا یہ یہود کی جانب سے کچھ سوال تھے جو قریش کے کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیے کہ یہ جانچ سکیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر حقیقی ہیں یا نہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں جس طرح ہم نے ایک پچھلے اپنے مجلس میں پڑھا تھا کہ ذوالقرنین جو ہے ان کے بارے میں بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ شاید وہ اللہ کے نبی تھے، کسی نے کہا نہیں وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت کے اندر عدل و انصاف عطا فرمایا تھا اور ان کو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ بنایا تھا۔ اور ایک ویو پوائنٹ، ایک جو نقطہ ہے وہ اور بھی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو ذوالقرنین تھے یہ ان پراسرار لوگوں میں سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی خاص مقصد کے لیے پیدا فرماتے ہیں، جنہیں آج کل ولی اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں وہ ان کو ابدال اور قطب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ابدال اور قطب کچھ پراسرار لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لیا کرتے ہیں، اور ان کے جو کام کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ہدایت کے اوپر چلنا ہوتا ہے۔ بہرحال ان سے بھی بحث نہیں، ہم آج جو ذکر کریں گے وہ ذوالقرنین کی فتوحات کے بارے میں کریں گے جو قرآن کریم میں بیان فرمائی گئیں، اور قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے تین جو ہے وہ خاص قسم کی فتوحات عطا فرمائی تھیں، ایک مغرب کی جانب، ایک مشرق کی جانب، اور ایک تیسری جانب جس کا اشارہ قرآن شریف فرماتا ہے، اور مفسرین کی فرماتے ہیں کہ یہ شمال کی جانب ان کا ایک سفر تھا جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات عطا فرمائیں۔ اب جناب یہ ذوالقرنین کی جو فتوحات ہیں یہ ہمیں اس بادشاہ سے بہت قریب تر ملتی ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا، جس نے بابل کے اندر، بیبیلون کے اندر سے یہودیوں کو نجات عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہ کو جو ہے کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یونان میں اس کو سائرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور عرب میں اس کو کیسرو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس بادشاہ کی زندگی دیکھ لیں تو وہ بھی عدل و انصاف پر گزری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حیرت انگیز طور پر مقبولیت عطا فرمائی تھی، طاقت عطا فرمائی تھی۔ وہ ایک بکھرے ہوئے سلطنت کے اندر پیدا ہوا، اور وہاں سے اس نے جب سلطنت کا نظام سنبھالا تو وہاں سے پھر فتوحات کرتا چلا گیا، اور جہاں بھی فتوحات کی وہاں عدل اور انصاف کا جھنڈا گاڑتا چلا گیا۔ وہ بادشاہ جو ہے جسے سائرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر ہم اسی کی زندگی کو دیکھ لیں تو اس کے ساتھ ہی تین جو ہے سفر وہ ہسٹورینز، مورخین نے لکھے ہیں، اور یہ مورخین صرف اسلامی مورخین نہیں ہیں، یہ یونانی مورخین بھی ہیں، گریک ہسٹورینز بھی ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ ویسٹرن اور بھی بہت سارے مورخین ہیں جنہوں نے اس اکاؤنٹ کو، اس واقعے کو لکھا ہے کہ یہ جو سائرس دی گریٹ بادشاہ تھا اس کے ساتھ بھی یہی واقعات پیش آئے جس طرح قرآن کریم میں ذوالقرنین کے بارے میں آتے ہیں۔ بہرحال ہماری کیونکہ یہاں پر موضوع ذوالقرنین ہے علیہ السلام، تو ذوالقرنین کے بارے میں ارشاد آتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک سفر عطا فرمایا جو مغرب کی جانب تھا، اور مغرب کی جانب انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے ایک قوم کی طرف پہنچے اور اس قوم کے اندر عدل و انصاف قائم کیا۔ اور تاریخی روایات کے اندر جو بادشاہ سائرس آتا ہے، سائرس دی گریٹ، اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ اس نے جو ہے جب اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو پھر وہ مغرب کی جانب ایک بہت بڑا
بہت بڑی مملکت تھی، جیسے اس کی مملکت جو تھی وہ میڈیا اور پارس کی مملکتوں پر مشتمل تھی، اور اس کے بعد اس نے یہ جو نینوا کا جو ان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، اس کے بعد اس نے بابل کو بھی فتح کر لیا تھا، تو وہ ساری حکومت اس کی ہو گئی۔ اور پھر مغرب کے جانب جو حکومت تھی، اس نے وہاں پر جو لیڈیا کے نام سے وہ حکومت جانی جاتی تھی، وہاں پر اپنا سفر شروع کیا، کیونکہ وہ جو لیڈیا کا بادشاہ تھا وہ بھی یہ ان کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت تھی یا بڑھتی ہوئی طاقت تھی اس کو دیکھ کر پریشان تھا، تو اس بادشاہ نے ارادہ کیا کہ ان کے اوپر حملہ کر کے یہ جو سائرس دی گریٹ، یا جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو یہ ذوالقرنین کی جو حکومت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس نے یہاں حملہ کیا، اور انہوں نے حیرت انگیز طور پر 14 دن کے اندر، یہ واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ سائرس دی گریٹ نے 14 دن کے اندر اس لیڈیا کا جو بادشاہ تھا اس کو ہرا دیا، اور وہاں اس کو فتح کر کے اس کے پورے جو مملکت تھی اس کو فتح کرتا ہوا پھر مغرب کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا، اور مغرب کے آخری کونے تک پہنچا۔ اور یہاں پر اس بادشاہ کو مورخین یاد کس طرح کرتے ہیں، ایک حیرت انگیز واقعہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب یہ بادشاہ جو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فتوحات کا زور عطا فرمایا ہوا تھا، یہ فتوحات کرتا جا رہا تھا اور لیڈیا کی طرف آگے جا رہا تھا مغرب کی جانب، تو یہ بادشاہ جہاں بھی جاتا وہ ایک حکم دیتا۔ وہ حکم ان باتوں پر مشتمل ہوتا کہ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کی پراپرٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی بے قصور کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور جو سپاہی مقابلہ کر رہے ہیں اگر وہ اپنا نیزہ نیچے کر دیں تو ان سپاہیوں کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا۔ اور جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے ایک حکم جاری فرمایا کہ یہ جو بادشاہ ہے جو ان کے خلاف تھا، لیڈیا مملکت کا جو بادشاہ تھا، کہ اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، صرف اس کو قید کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہمیں اصول ملتے ہیں اس بادشاہ کے، جو مورخین، گریک مورخین نے لکھے ہیں، یونانی مورخین نے لکھے ہیں، یہی وہ اصول ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائے تھے جب آپ غزوات میں صحابہ کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے، اور غزوات کے اندر اپنے اصحاب کو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے کہ بے قصور کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، اور کوئی بھی جو لوگ سرنڈر کر دیں گے یا جو نیزہ نیچے کر لیں گے ان پہ حملہ نہیں کر لیں گے بلکہ ان کو قیدی بنائیں گے، اور آس پاس کی جو لوگوں کی پراپرٹی ہوتی ہے یا درخت ہوتے ہیں یا اور جو مکان بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اسی وجہ سے تاریخ جو ہے یہ جو سائرس بادشاہ ہے، یا اگر ہم ان کو ذوالقرنین جان لیں تو یہ ذوالقرنین جو ہے ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ جو گریک تھے حالانکہ وہ تو ان کے مخالف تھے، لیکن وہ بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ یہ عدل و انصاف والا بادشاہ تھا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مغرب کی طرف فتوحات کرتے ہوئے جا رہے تو لوگوں کو صرف جو انقلاب محسوس ہوا وہ صرف اتنا سا محسوس ہوا کہ جو ان کا بادشاہ تھا اس کا نام پہلے کچھ اور تھا اور اب اس کا بادشاہ کا نام کچھ اور ہو گیا۔ انہوں نے وہ چینج بھی جو ہے لوگوں کو محسوس ہونے نہیں دی، بلکہ لوگوں کو جو ہے عدل اور انصاف وہاں زیادہ محسوس ہوا۔ اچھا، یہ تو ان کی فتوحات تھی جو انہوں نے لیڈیا کا جو مغربی کنگڈم تھا اس کے اندر کی، لیکن اس کے بعد یہ سفر کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر سورج کے غروب ہونے کا مقام تھا، اور وہاں آگے پانی تھا، اور پانی بھی جو ہے وہ ایسا گدلا اور کالا دکھائی دیتا تھا، گویا سورج جو تھا وہ ایک کیچڑ کے اندر جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یعنی اس کے آگے اب کوئی زمین نہیں تھی، یہ زمین کے آخری سرے جو مغرب کا آخری سرا تھا شاید اس تک پہنچ گئے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آخری سرے تک نہیں پہنچ گئے تھے، بلکہ جتنی ان کو فتوحات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقصود رکھی تھی یہ ان فتوحات تک پہنچ گئے تھے کہ سورج جو ہے اس کا جو غروب ہونے کا جو ایک پوائنٹ ہم دیتے ہیں یا قرآن کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ صرف ایک مثال کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات دیں کہ یہ اتنا اندر تک سفر کرتے ہوئے مغرب میں گئے کہ وہاں پر سورج کے غروب ہونے کا مقام آ گیا۔ اور پھر جب یہ وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ جو قوم تمہارے ہاتھ میں لگی ہے تمہارا اختیار ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ تمہارا اختیار ہے کہ تم اس کے سامنے اس کے ساتھ کیا حشر کرتے ہو۔ اور یہیں پر جو وہ مورخین اور مفسرین جو ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ کا نبی جانتے ہیں، وہ قرآن کریم کی اس آیت سے استنباط کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 87 ہے سورہ کہف کی، قولا جی یہ آیت نمبر 86 ہے سورہ کہف کی کہ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، اور ذوالقرنین سے اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ بات پہنچاتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں، اور اگر ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی تو ذوالقرنین جو ہیں وہ تو پھر اللہ کے نبی ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی ایک الہام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیا تھا، وَأَوْحَيْنَا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا تھا کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، تو ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے۔ لیکن پھر مفسرین ایک نقطہ اور کرتے ہیں، آج تھوڑا سا مفسرین کی جو آراء ہیں مختلف ہیں تو ان کو بھی ذکر کرتے چلیں، کہ مفسرین یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر جو ان کو حکم ہو رہا ہے وہ ایک الہامی ذکر ہے اور وہ عام الہام جو لوگوں کو ہوا کرتا ہے ویسا تھا، اور اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر فرما رہے ہیں، تو اس میں کسی قوم کے بارے میں اختیار نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کہ یہ بہت سخت حکم ہے، تو اس کے لیے تو وہی ہی زیادہ مناسب لگتی ہے، اور وہی کا ہونا ان کے لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک نبی تھے۔ لیکن دوسرے مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہرحال ذوالقرنین جو ہے وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کوئی نبی تھے، یا ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے کوئی نبی ہوا کرتے تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پیغام پہنچایا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ جو لوگ تمہارے ہاتھ آئے ہیں اب تمہارا اختیار ہے کہ ان کو سزا دو، یعنی ان کو مار ڈالو ان کے کفر کی وجہ سے کہ یہ کافر ہیں، یا پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا عمل کرو۔ تو ذوالقرنین نے اس بات کو پسند فرمایا کہ ان کو نصیحت کریں، ان کو صحیح مذہب کی، صحیح دین کی دعوت دی جائے، اور پھر ان میں سے دیکھا جائے کہ اگر جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو لوگ نہیں ماننے والے ہوتے ان کے ساتھ پھر ویسا ہی سلوک کیا جائے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس قوم کے بارے میں تمہارے اوپر اختیار ہے، ذوالقرنین نے اختیار میں سے اچھی چیز کو پسند فرمایا، یعنی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کو پسند فرمایا۔ پہلے ان کے اوپر اسلام کو پیش کیا، یا اللہ تعالیٰ کے دین، صحیح دین کو پیش کیا، اور پھر ان کے اندر جو لوگ مان گئے ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوا کرتے تھے جب بھی وہ کسی سریہ یا کسی بھی مہم کے لیے اصحاب کو بھیجا کرتے تھے، یا خود بھی اگر کسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام کو پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات مان جاؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، اور اگر نہیں مانتے تو پھر اس کی بڑائی کو مان جاؤ، یا ہماری جو ہے وہ قوت کو مان جاؤ کہ ہم اس کی طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں اور ہمیں جزیہ دو، ورنہ پھر اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ تو یہ ایک جو مہم تھی ذوالقرنین کی جو مغرب کی جانب تھی وہ ہم نے بیان کی۔ دوسری مہم جو ان کی ہے وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرق کی جانب عطا فرمائی، اور یہ مشرق کی جانب، ایسٹ کی جانب جو ہے وہ فتوحات کرتے چلے گئے، اور وہاں بھی ایک ایسے مقام کو پہنچے جو سورج کے طلوع ہونے کا مقام تھا۔ مغرب میں وہاں تک پہنچے جہاں سورج کے غروب ہونے کو انہوں نے دیکھ لیا کہ سورج جیسے پانی میں یا ایک کیچڑ میں جا رہا ہے، اور وہاں آگے کوئی زمین باقی نہیں رہی، اور مشرق کے اندر یہ اتنا آگے تک چلے گئے کہ وہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے اور اس کے آگے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سائرس دی گریٹ جو بادشاہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جو آج جو ہے وہ مکران کا ساحل جسے آپ کہہ لیں کہ اس مقام پر پہنچا، اور یہ مکران کا جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خطہ ہے، اور یہ بہت پرانا آباد ہے، اور یہ فارس کا جو ہے ایک اہم مقام ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو وہاں کیونکہ اس زمانے میں بغاوت ہوئی تھی تو وہ جو سائرس دی گریٹ تھا
وہ وہاں پر ان کو سمجھانے کے لیے گیا، اور وہاں مشرق کے اندر بھی اس نے معاملہ وہی کیا جو ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا، پہلے ان کو سمجھایا اور پھر جو نہیں سمجھے ان کو سختی کی ان کے ساتھ۔ اور پھر مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے اور سائرس دی گریٹ کا نہیں ہے، تو پھر اس کو جو اختیار ہے وہ مغرب میں صرف، مشرق میں صرف مکران تک نہیں تھا، بلکہ یہ تو اور بھی آگے تک گئے تھے، اور قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ مشرق کے اندر وہ آگے تک بڑھتے چلے گئے جہاں تک ان کو سورج کے طلوع ہونے کے مقام تک وہ پہنچ گئے۔ تو یہ سائرس دی گریٹ کا جو واقعات ہیں وہ بہت ملتے جلتے ہیں، اور اسی لیے جو مفسرین ہیں ان کی زیادہ تر آراء جو ہیں وہ سائرس دی گریٹ کے متعلق ہیں کہ یہی ذوالقرنین علیہ السلام تھے، اور یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، نیک اور صالح بادشاہ تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ابدال یا قطب لوگوں میں سے بنایا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص پیغام کے لیے چنا ہوتا ہے یا خاص مقصد کے لیے چنا ہوتا ہے، جس طرح خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ذوالقرنین کی تیسری مہم شروع ہوتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شمال کی جانب تھی، یعنی نارتھ میں تھی، اور وہ کوہستانی علاقوں کے اندر تھی، اور وہاں ان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ایک عجیب قوم سے ہوتا ہے، اور پھر وہ جو عجیب قوم ہے وہ انہیں ایک اور قوم کے بارے میں بتاتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ ان سے دفاع کے لیے ہمیں کوئی تدبیر بنا دیں۔ تو یہ واقعہ انشاءاللہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا بیٹھنا اور آج کا جو قرآن کے واقعات میں سے ایک واقعے کو سمجھنا ہے یا اس کا ذکر کرنا ہے اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔